اور اس وقت تو اطلاعات یہاں تک ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی ایک قریبی شخصیت کی ایک آڈیو اداروں کے پاس آئی تھی. کسی صحافیوں سے چند صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. کسی ایک شخصیت کا نام لے کے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. لیکن یہ خبر اب ہر طرف سے آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اور میاں صاحب کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ہر سال 1.5 سال بعد بم کو لات مارتے ہیں. دیکھیں آڈیو ضروری نہیں ہے کہ بگنگ کر رہی ہوں اداروں نے کی ہوئی ہو. نون لیگ کے اندر سے پہلے الزام لگا تھا نون لیگ کی ایک رہنما کے اوپر کہ انہوں نے نون لیگ کی میٹنگز کے اندر یہ کیا کہ موبائل لانے کی اجازت نہیں تھی. موبائل انہوں نے باہر رکھ دیا. موبائل پہ انہوں نے ایئر پوڈس کنیکٹ کیے آئی فون پہ. ادھر سے کال ملائی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک آفیسر کو یا ایک اہلکار کو جو بھی تھے, ان کو کال ملا کے اور وہ ایئر پوڈس لے کے آ گئی میٹنگ میں. انہوں نے آ کے ایئر پوڈس رکھ دیے اور وہ ایئر پوڈس جو ہیں وہ کنیکٹڈ تھے آئی فون کے ساتھ, کال جاری تھی اور وہاں پہ سنی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا کئی بار انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کرتی ہیں, یعنی وہ کسی کی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ جب ان کو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے نا اور انہوں نے اعتماد حاصل کرنا ہو اس پارٹی کے کسی بڑے کا, تو وہ جو اس پارٹی کا رہنما کوئی چیز ان کو آگے ریکارڈڈ سناتا ہے نا, وہ ریکارڈڈ چیز اس کے رہنما کو لیڈر کو سنا دیتے ہیں کہ سر یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں, ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہین صہبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے تذکرہ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ کچھ آڈیوز ہیں جو کہ غالباً جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی آڈیوز ہیں جو ریکارڈ ہوئی ہیں اور وہ پھر سنی گئی ہیں, اور اس آڈیوز کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہے پورا پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک انٹرویو ہے جیو نیوز کے اوپر. انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بیان دینے کی. لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشنز دینے کے خلاف ہیں. اسد قیصر صاحب نے بھی صبح پریس کانفرنس کی تھی کل, تو انہوں نے بھی اس قسم کا بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بڑے اس پہ معذرت خواہ ہیں جو ہم نے کیا تھا اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے. تو یہ عجیب و غریب سی بحث ایک شروع ہو گئی ہے. یہ بحث کیوں شروع ہوئی ہے صدیق جان صاحب, اور بالخصوص وہ جو شاہین صہبائی صاحب تذکرہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے ان آڈیوز کے اندر؟ دیکھیں چودھری صاحب, فرق صرف یہ ہے کہ پرسوں آپ ادھر بیٹھے تھے اور میں ادھر بیٹھا تھا. میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا اس والے موضوع کے اوپر کہ نواز شریف کیمپ کے لوگ 2 دن پہلے آپ کے چینل کے اوپر ویڈیو پڑی ہے, کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, ایسا نہیں کہ ہم آج یہ بات کر رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نواز شریف کیمپ کے لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں شہر اقتدار میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ نئے قانون کے مطابق جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا کیونکہ 3 سال کے لیے تقرری ہوئی تھی, پھر قانون تبدیل کر دیا گیا اور کہا کہ اب وہ کہ جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ 5 سال کے لیے ہوگا. مدت ملازمت آرمی چیف کی 5 سال کر دی گئی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ نیا نوٹیفکیشن ہونا ہے, نواز شریف کیمپ کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ نے نوٹیفکیشن نہیں کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نواز شریف کیمپ کے لوگ. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے جو ہم پرسوں کر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, 2 دن پہلے کر چکے ہیں. آپ اس چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میں نئے ناظرین کے لیے بالکل. ہاں اچھا, ایک طرف یہ بات چل رہی تھی. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے مطالبہ آتا ہے, وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی تو انہوں نے کہا نواز شریف نے کبھی کوئی ایکسٹینشن نہیں دی اور نواز شریف اس کے خلاف ہے. ویل لیفٹ بھی کر سکتے تھے کہ یہ ابھی تو موضوع نہیں ہے, یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے, اور اگر کاؤنٹر کوشچن ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ایکسٹینشن تو نہیں دی جا رہی, ان کی تو مدت ملازمت میں ہی تبدیلی کر دی گئی نا, قانون ہی بدل گیا, ان کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی کل کو آرمی چیف بنے گا تو 5 سال. اس پہ اور بھی بات ہو سکتی تھی, اس پہ ماضی یاد کروایا جا سکتا تھا کہ خواجہ آصف کیسے وہ ملاقات کر کے نواز شریف سے آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن انہوں نے کہہ دیا نواز شریف نے, وہ چیزیں. تو چودھری صاحب کچھ تو ہے جو چل رہا ہے. دیکھیں ایک طرف نواز شریف کیمپ یہ باتیں کرتا پھر رہا ہے کہ نواز شریف بہت ناراض ہے. منیف فاروق صاحب 1 ماہ پہلے کہتے ہیں کہ نواز شریف باؤنس بیک کریں گے. نواز شریف کیمپ کے لوگ کہتے پھر ہیں کہ میاں صاحب کسی وقت پھٹ پڑیں گے. پھر یہ اقبال سنگھ ہیڑا والا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے. پھر خواجہ آصف صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے اوپر متضاد خبریں آتی ہیں. ایک آتی ہے کہ میاں صاحب نے تھپکی دی ہے خواجہ آصف کو کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا. ایک میرے پاس خبر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میاں نواز شریف ان کو سمجھایا ہے کہ آپ سینئر ہیں
اور یہ چیپٹر کلوز ہم کر رہے ہیں اقبال سنگھیڑا والا، آپ کے بندوں کا نام نہیں آئے گا، آپ ایزی ہو جائیں۔ اچھا پھر اسی دوران یہ خبریں آنے لگ جاتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے خواجہ کو تبدیل کر دیں، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ مطلب روز ایک نئی کہانی باہر آ رہی ہے جی ٹھیک ہے۔ پھر اس دوران ایک مزمل سہروردی صاحب انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ملتان گیریجن میں انہوں نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام پولیٹیشنز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ یہ بات میاں صاحب تک پہنچی ہے تو میاں صاحب اس پہ بہت ناراض ہیں کہ آپ نے تمام پولیٹیشنز کو جو ہے وہ کرپٹ کہہ دیا ہے۔ تو پھر بالکل یہ مزمل سہروردی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اچھا پھر ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی بات آنے لگ جاتی ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ پھر 27ویں ترمیم کی بات آتی ہے، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، NFC وارڈ کی بات ہوتی ہے، نیرو والی بات ہوتی ہے۔ پھر مالک صاحب کہہ دیتے ہیں کہ 2-3 ہزار ارب کی کرپشن کی لسٹیں بن گئی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اور بندے اٹھانے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں نا پچھلے 4-5 دن میں یہ ساری چیزیں امرج ہو کے آئی ہیں، ایمرج ہو کر سامنے آئی ہیں ٹھیک ہے۔ پھر پی ٹی آئی کی کنوکٹڈ لوگوں کی اپیلیں 5 دن بعد لگ جاتی ہیں، جس پہ خیر اس میں بھی میں نے بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لگائیں، وہ تو جیسے افریدی صاحب نے لگوائی ہیں۔ اچھا تو یہ ساری کی ساری چیزیں نا کچھ ہے چودھری صاحب جو چل رہا ہے۔ میرا وہ آڈیوز میں کیا ہے؟ ہاں کون سی آڈیوز والی بات شاہین صبائی صاحب نے کیا ہے۔ دیکھیں ایک آڈیو کا تو مجھے پتا ہے، نواز شریف صاحب کی ایک قریبی شخصیت کی ایک آڈیو اداروں کے پاس آئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا اور میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو نواز شریف کی بہت ہی قریبی شخصیت نے کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، کسی صحافیوں سے، چند صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ کسی ایک شخصیت کا نام لے کے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور نواز شریف نے کہا کہ صرف میں اور مریم ان کے حق میں تھے، باقی کوئی ان کے حق میں نہیں تھا، میں نے ان کے لیے سٹینڈ لیا اور مجھے واپس انہوں نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا ٹھیک ہے۔ اس وقت جب یہ آڈیو آئی تھی تو جب مجھے پتا چلا کہ آڈیو آئی ہے تو میں نے ایک شخصیت سے پوچھا کہ یہ تو بڑا خوفناک ہے کہ میاں، انہوں نے کہا نہیں یہ خوفناک بالکل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے پاس بھی آپشن نہیں ہے نون لیگ کے علاوہ، اور عمران خان کو تو آنے نہیں دینا، تو نواز شریف ایریا ایلیمنٹ ہیں، شہباز شریف یس باس ہیں، تو مسٹر پرفیکٹ ہیں، تو شہباز شریف اوکے ہیں، تو یہ ساری باتیں۔ اب میں نے نا نون لیگ کے کچھ لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ اب یا ماضی کی بات اب پوچھا اوکے، میں نے کہا یہ جو بات چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، وہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ نوٹیفیکیشن کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے بھی نہ اور میاں شریف بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور شہباز شریف کو کہیں کہ تم نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، تب بھی شہباز شریف نوٹیفیکیشن کریں گے۔ شہباز شریف صاحب شہباز سپیڈ کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کریں گے، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کر کے شہباز شریف صاحب دے بھی چکے ہوں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ خبر اب ہر طرف سے آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، جیسے 27ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے ججز کو ان کی عمر بڑھانے کی کوشش کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے جو نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں۔ صدیق صاحب یہ جو نوٹیفیکیشن والی بحث ہے نا، ذاتی طور پہ میں تو اس بحث کو ہی غیر ضروری سمجھتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ مدعا اگین آ جا کے پھر اس آڈیو پہ آ جاتا ہے جو آپ بتا نہیں رہے۔ آڈیو پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب شاہین صبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ہاں جس میں وہ آڈیو کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، زرداری صاحب کی بھی ہے ٹھیک ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو محمود حسن چکزئی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ تمام پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی، نواز شریف سے کوئی دعوت دی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ میاں صاحب ناراض ہیں ٹھیک ہے، اور میاں صاحب کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ہر سال 1.5 سال بعد بم کو لات مارتے ہیں۔ دوسرا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوں گے تو ریوائیو ہو سکتی ہے۔ میاں جاوید لطیف نے ایک بیان 2 بار دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈسکریڈٹ کیوں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اس وقت نا دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ اداروں سے آپ بات کریں تو وہ حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ان کو ساری سپورٹ دی ہوئی ہے، بتائیں کہاں ہم نے سپورٹ نہیں دی۔ حکومت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سب کچھ ادارے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ شاہین صبائی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ آڈیوز اداروں تک پہنچی ہیں، اب اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، تردید کوئی نہیں آئی، شاہین صبائی صاحب کی اس ٹویٹ کی تردید کوئی نہیں آئی۔ اور دیکھیں آڈیو ضروری نہیں ہے کہ بگنگ کر رہی ہوں اداروں نے کی ہوئی ہو،
نون لیگ کے اندر سے پہلے الزام لگا تھا نون لیگ کی ایک رہنما کے اوپر کہ انہوں نے نون لیگ کی میٹنگز کے اندر یہ کیا کہ موبائل لانے کی اجازت نہیں تھی، موبائل انہوں نے باہر رکھ دیا، موبائل پہ انہوں نے ایئر پوڈس کنیکٹ کیے آئی فون پہ، ادھر سے کال ملائی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک آفیسر کو یا ایک اہلکار کو جو بھی تھے، ان کو کال ملا کے اور وہ ایئر پوڈس لے کے آ گئی میٹنگ میں، انہوں نے آ کے ایئر پوڈس رکھ دیے اور وہ ایئر پوڈس جو ہیں وہ کنیکٹڈ تھے آئی فون کے ساتھ، کال جاری تھی اور وہاں پہ سنی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا کئی بار انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کرتی ہیں، یعنی وہ کسی کی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ جب ان کو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے نا اور انہوں نے اعتماد حاصل کرنا ہو اس پارٹی کے کسی بڑے کا، تو وہ جو اس پارٹی کا رہنما کوئی چیز ان کو آ کے ریکارڈڈ سناتا ہے نا، وہ ریکارڈڈ چیز اس کے رہنما کو لیڈر کو سنا دیتے ہیں کہ سر یہ آپ اپنی پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس طرح کی بھی ماضی قریب میں چیزیں ہوتی رہی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آڈیو اگر انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس گئی تو وہ بگنگ کے ذریعے گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معمولی کا اپنے کو بندہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، ان کا اپنے کو رہنما بیٹھا ہو. اور اس وقت تو اطلاعات یہاں تک ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب نے ایک لسٹ دی ہے کہ ان لوگوں کو پنجاب میں وزیر لگا دیں، لیکن مریم صاحبہ ان کو نہیں لگا رہی وزیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی بات کوئی کر سکتا ہے، سننے اور ماننے میں نہیں آتی. اچھا کیا تاریخ میں بھائی نے بھائی کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو نہیں مارا سر؟ سارا کچھ ہوا ہے اقتدار کے لیے. اب اتنی تو اجازت دینا میں اپنی بات ٹھیک ہے آپ کہہ کریں، لوں، لیکن میں مطلب بھی تو لگتا اپنی نہیں ہے بات ایسا. ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے نہیں ہے، لیکن جب اولاد بہت ایمبیشیس ہو عہدوں کے لیے تو باپ نے خواب دیکھا ہو کہ ہاں جی بیٹی کو اس عہدے پہ بٹھانا ہے تو پھر چلنے بھی تو دیں نا، وہ پھر باتیں بھی تو تو چل تو رہی ہیں. وہ تو وہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نوٹیفکیشن نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا، تو اس طرح کی باتیں تو نہ کریں. مطلب اتنا شاندار کام پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اب میں وہ کام گنواؤں گا تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مزمل سہروردی صاحب نے جو کہا ہے وہ ہم نے حوالہ دیا کہ مزمل سہروردی صاحب نے کہا کہ ناراضگی اب انہوں نے خود ہی تردید کر دی. اچھا میں یہ اب یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی ہم کو افسانوی داستان کھڑی کر رہے ہیں یا خواہشات جو ہیں ان کے تابع ہو کے کچھ ایک عجیب و غریب جس کو کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوری وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی گفتگو سنیں تو اس سے یہی لگتا ہے جو پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں کھلم کھلا اقتدار، وہ جو کہا کرتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو شہباز شریف تو وہ والا مرزے ہیں. اور میں کہتا ہوں سنجیاں ہو جان گلیاں تو مریم نواز پھرے. چلیں وہ میں یہ ظاہر ہے آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اچھا یعنی اگر کچھ نہ کچھ ہے نا چودھری صاحب، میرے سامنے گراؤنڈ پہ پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ یار کچھ نہ کچھ ہے اور چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں، میرے سامنے نہیں ہے. 14 لوگ پھڑکا دیا آپ نے اے ٹی سی کورٹس کے ذریعے پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب میں، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی اور ان کے خلاف فیصلے آنے جا رہے ہیں. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، بہنوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی. یعنی یہ گپ شپ ہی ہے، ایسا کچھ ہے نہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں شہر اقتدار میں اور ہر طرف ہونے والی باتوں کے حوالے سے میں آپ کو اپنا انالیسس یہ دے رہا ہوں کہ میرے سامنے گراؤنڈ پہ ایسی پریکٹیکل چیز نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ ہاں چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں. اور بھائی کوئی تو ریلیف ملے نا. ٹھیک ہے چلیں اب آخر پہ آتے ہیں، ایک اور آخری مدعا. فیلڈ مارشل یو ایس میں انہوں نے گفتگو کی ہے، بھارت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور مسلسل کرتے ہی آ رہے ہیں کہ بڑا تکڑا جواب دیا جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق سے بھارت کے اوپر اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کیا تو وہاں پہ اب جواب دیں گے. اس کے بعد بھارتی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی کل کہہ دیا کہ تیار رہیں، اگلی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو دونوں افواج کے جو سربراہان ہیں وہ یہ جنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ کتنا سیریس ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو اب یہ اس کو اتنا زیادہ سیریس لوگ نہیں لے رہے. چودھری صاحب اگر آپ انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھ لینا ایک دن تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مودی کے ساتھ اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے نا، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی وقت آر ایس ایس کا کوئی بندہ اٹھ کے مودی کو مار دے گا. یعنی اس حد تک مودی کو لٹا دیا گیا انڈیا کے اندر. پھر مودی دیکھیں کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی قوم کو کہ نہیں میں آپ کے مفاد کی خاطر کیونکہ ڈٹ گیا ہوں تو اس لیے ٹرمپ میرے خلاف ہو گیا کہ میں دیکھیں. انہوں نے ایک تو کہا کہ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے،
مودی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے. ان کا وہ ایئر چیف جو ہے وہ 3 مہینے بعد اٹھ کے آگے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 5-6 جہاز گرائے تھے. مطلب اس قسم کے عجیب و غریب سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہے ہیں. دیکھیں چودھری صاحب، کل میں نے پرسوں ایک بات کی تھی تو آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا اور آپ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری بات کو مسترد کر دیا، لیکن مجھے بھی اتنی اجازت ہونی چاہیے. جی اتنی تو آزادی کم از کم آپ کے پروگرام میں تو ہونی چاہیے کہ بندہ بات کر سکے. کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پیوٹن کو اس نے دعوت دیا ہے مودی نے کہ انڈیا آنے کی، اس نے دعوت ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ آئیں گے. مودی 7 سال بعد جا رہے ہیں چائنا. آپ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جب یہ بیان آیا. امریکہ اور انڈیا کے درمیان معاملات اور چیزیں، ٹھیک ہے، تو چیزیں خطے میں بھی بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. امریکہ اور پاکستان، امریکہ اور انڈیا، یہ چیزیں بھی بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو انڈیا کے اندر بھی کافی انڈیا کے اندر ہلچل ہے کافی. انتخابات جو ہیں 80 سے 100 سیٹیں، یعنی معمولی بات، ہاں معمولی بات نہیں ہے کہ 80 سے 100 سیٹوں کا الزام لگایا. آپ اگر دیکھیں کہ اس وقت مودی کس طرح سے اس کرائسس سے نکل سکتا ہے، جو اس کے ملک کے اندر پورا کرائسس ہے کہ اس کے خلاف بہت اس وقت نفرت ہے کہ ایکسپورٹس ان کی گریں گی، اور امریکہ جو اس کو انسلٹ کر رہا ہے، جو اس نے اتنا ٹرمپ کے حوالے سے جو چیزیں کی سارا کچھ، اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے، ایک نئی جنگ چھیڑ دے. اور میں سن رہا تھا ممتاز بھٹی صاحب کو، مجھے اگر صحیح یاد ہے تو، کہ ممتاز بھٹی صاحب نے کس تناظر میں بات کر رہے تھے. میں نے ان کا پورا ولاگ نہیں سنا، لیکن انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے پتہ نہیں کوئی رپورٹ کا حوالہ دے رہے تھے، خبر کا، کہ انڈیا ایک لمبی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. جی یہ تو مسلسل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جب خدا نہ بالکل میں نے بھی سنا بھٹی صاحب کو، بالکل میں نے جو آپ کر رہے ہیں، جس ولاگ کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ ان کا یہ تھا کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لمبی جنگ لڑی جائے تو پاکستان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. بھارت کی اکانومی بہت بڑی ہے اور ہم تو لمبی جنگ لڑ لیں گے، پاکستان لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن بات اگین وہی آ جاتی ہے جو فیلڈ مارشل نے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا پھر آدھی دنیا ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی چیزیں یہ جو ایک خارجہ محاذ اور بالخصوص ہمسایہ ملک بھارت کے حوالے سے ہیں، یہ بھی کافی سنجیدہ ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ہمارے دیکھیں نا اس وقت ہماری ساری ریلائنس جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے امریکہ کے اوپر. ٹھیک ہے، ٹرمپ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد وہ پوسٹ لگائے کہ جناب وہ میرے جو دوست ہیں مودی، ان کے ساتھ میرے معاملات طے ہو گئے اور اس کے اوپر ٹیرف کے اوپر، اور کیا بات ہے، اور مودی جو ہے وہ مودی جی آ رہے ہیں جناب امریکہ مجھ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمارا نا، میرا خیال ہے کہ ہمارا زیادہ جو سیریس مسئلہ ہے نا، وہ ہمارا اس وقت سیکیورٹی کا، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے وہ ہے، جو ہمارے ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈیلیور نہ کرنا ہے، کرپشن سکینڈل سامنے آنا ہے، یہ سنگیڑا اور اس طرح کے، تو چیزیں نا ہر طرف سے بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. مطلب ان شارٹ مدعا یہ ہے، ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پہ، پھر آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ہم بات کریں گے کہ جتنے پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، مطلب انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر بھی، تو اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کے معاملات کو چلایا نہیں جا سکتا جس طرح حکومت پاکستان میں چلانے کی کوشش کر رہی ہے. بلوچستان کی صورتحال ہو، خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو، وہ ایک مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے، اسلام آباد کی طرف کرنا ہے جو کہ 23 کو، تو اپوزیشن جو ہے اس سے بات کرنا پڑے گی حکومت کو. جلدی کر لیں گے تو ذرا جنہوں کہتے ہیں پنجابی کھلارا کٹ پائے گا. تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ناظرین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صورتحال ہے تحریک انصاف کی، کیا ان کی احتجاجی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ اب تک ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سارا الزام ہم تحریک انصاف کی قیادت پہ نہیں ڈال سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو پاکستان کی عدالتوں کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو پاکستان کی میڈیا کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو طاقت کی سپورٹ حاصل ہو، اس نظام سے لڑنا آسان کام نہیں ہے. پھر دیکھیں تحریک انصاف کی کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہی. تحریک انصاف ظلم برداشت کر رہی ہے، جبر برداشت کر رہی ہے.
3 سال میں 40 لوگ تحریک انصاف کے جانوں سے جا چکے ہیں. تو اور کیا کرے تحریک انصاف؟ ہاں ہم جو تنقید کرتے رہتے ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سے MLAs MPs ہیں جن کی طرف سے ایفرٹ بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ایفرٹ کریں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اور ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے نا آپ کو 40 سے 50 لوگ پورے پاکستان میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے MLAs MPs ٹکٹ ہولڈرز ملا کے 1000 ہیں. جب 1000 کے 1000 جدوجہد کریں گے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. تو تحریک انصاف کو آپ یہ الزام نہیں دے سکتے کہ تحریک انصاف عمران خان کو رہا کرانے میں ناکام ہو گئی ہے. ان کی درجنوں ان کی نااہلیاں ہیں، ان کے اوپر ہم ان کو کمپرومائز بھی کہتے ہیں، کئیوں کو ہم لیلا بھی کہتے ہیں، ساری باتیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نظام جتنا طاقتور ہو چکا ہے، اس کو پاکستان سے باہر کی جو سپورٹ حاصل ہے، تو اس نظام کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے عوام کے اندر ایک خوف ہے، پنجاب کے لوگوں کے اندر ایک خوف ہے. آپ نے پاک پتن والی ویڈیو دیکھی، ہر بندہ اسی خوف سے کہ اگر میں نے کوئی فیس بک پہ لکھ دیا اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف، میں اپنے چوک میں پروٹیسٹ میں چلا گیا تو میرے گھر آ جائیں گے، میری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ خوف ہے لوگوں کے اندر. سر یہ خوف کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں میں ایک اور چیز عرض کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کہتا ہوں یار پی ٹی آئی کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے. فرض کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی نہ بھی ہو گراؤنڈ میں تو کیا یہ ملک چل رہا ہے؟ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو اربعین کے لیے زائرین ہیں کہا گیا کہ ان کو بائی روڈ نہیں جا سکتے. وہ 5 بجے کے بعد کہا گیا کہ پنجاب سے کوئی گاڑی بلوچستان میں داخل نہیں ہوگی، اور انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں. جو بھارت کے ساتھ معاملات پس پردہ چیزیں دوبارہ خراب چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایکسپورٹس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کسان آپ کا برباد ہو گیا، تاجر آپ کا ذلیل ہو گیا ہے، انڈسٹریلسٹ آپ کا خوار ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقہ آپ کو خودکشیوں پر مجبور ہے، ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن آپ کی بیٹھ گئی ہے. کوئی شعبہ نہیں چل رہا. سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ٹھیکوں پہ دیا جا رہا ہے. کوئی شعبہ کوئی چیز نہیں چل رہی. پی ٹی آئی کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں تو ملک نہیں چل رہا نا، سسٹم نہیں چل رہا. جب ملک نہیں چل رہا تو پی ٹی آئی دیکھیں یہ جو نظام ہے اس نے گر نہیں کرنا ہے. ایک عمارت جس کی بنیادیں جعلی ہوں، کھوکھلی ہوں اور اس کے اوپر وزن زیادہ ہو تو اس نے گر نہیں کرنا ہے نا. ہاں اگر کوئی اس کو دھکا نہیں دے گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس کے گرنے میں، اس نظام کے، اس حکومت کے. اور اگر دھکا دے گا تو جلدی گر جائے گی. پی ٹی آئی کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے دھکا لگانا ہے. جس دن زور کا دھکا لگا دیں گے حکومت گر جائے گی. اور عوام بھی جس دن خوف سے نکلے گی. اب یہ کیسے نکلے گی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیسے نکلے گی، لیکن یہ بھی ایک سلو پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے. 5 اگست کو لوگ نکلے، تھوڑا سا لوگوں کو کانفیڈنس ملا کہ یار نکلا جا سکتا ہے. اب 14 کو اس سے زیادہ نکلیں گے، اس سے اگلی کال پہ اس سے زیادہ نکلیں گے. پھر چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی دن کوئی چیز ٹگر ہوگی اور چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. اس کا کوئی احساس اور ادراک نہیں کر رہا. سر ایک تاثر ہے کہ 5 اگست کو کچھ لوگ لاہور میں نکلے اور باقی احتجاج KPK میں ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کا احتجاج کامیاب رہا؟ 100% کامیاب تھا. ہاں کچھ لوگوں پہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے اپنے اپنے حلقوں کے MLAs MPs پہ سوال اٹھانے کے وہ کہاں پہ تھے، انہوں نے احتساب کرنے. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کرنا ان کا احتساب. وہ اٹھائیں سوال کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا، یہ بندہ کہاں تھا، اس سے مانگیں جواب. پی ٹی آئی کے MLAs اسمبلی سے نکل کے اڈیالہ نہیں پہنچ سکے، پی ٹی آئی لے ان سے حساب جواب. لیکن کامیاب اس طرح سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا 5 اگست کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل ہو کہ جی عمران خان کو 2 سال ناحق قید کو ہو گئے. وہ ہلچل تھی، انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا. پاکستان کے اندر ہر جگہ 5 اگست کو یہی بات تھی کہ عمران خان کو 2 سال ہو گئے ناحق قید. تو میں خیال ان کا احتجاج سکسیسفل تھا.